السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 17 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 18 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاء الامانتی، امانت داری کا بدلہ۔ عن ابن الخریف قال حدثنی والدی، ابن خریف سے مروی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا۔ قال، انہوں نے کہا، اعطیت احمد بن سیف الدلال ثوبا وقلت بيعه لي وبين هذا العيب الذي فيه لمن يشتريه۔ میں نے احمد بن سیف دلال کو ایک کپڑا دیا، اس کو میرے لیے بیچ دے اور ظاہر کر دے یہ عیب جو اس میں ہے۔ کس کے سامنے ظاہر کر دے؟ لمن یشتری ہے، اس شخص کے سامنے جو اس کو خریدے۔ وَأَرَيْتُهُ خَرْقًا فِي الثَّوْبِ، اور میں نے اس کو کپڑے کے اندر پھٹن دکھائی۔ خرق یخرق خرقن، اس کا معنی ہے پھاڑ دینا، بابی درب اسی، اسی سے خرقن کا معنی پھٹن، یعنی وہ عیب جو تھا کپڑے میں جو پھٹن تھی وہ میں نے دکھائی کہ یہ عیب مشتری کو، خریدنے والے کو بتلا دینا۔ دلال بائع اور مشتری کے درمیان واسطہ بننے والے کو کہتے ہیں۔ ثوبن کپڑا، اس کی جمع آتی ہے ثیابن۔ با یبیع بیعن کا معنی بیچنا، اور اشترا اشتری اشتران کا معنی خریدنا۔ فمضى وجاء في آخر النهار فدفع إلي ثمنه، پس وہ گیا، ویسے مدا یمضی مدین کا معنی گزرنا بھی آتا ہے، یہاں اس کا معنی ہوتا ہے گیا۔ پس وہ گیا اور دن کے آخر میں آیا، دن کے آخری حصے میں آیا۔ فدفع إلي ثمنه، پس اس نے مجھ کو اس کا ثمن دیا۔ دفع یدفع، دفعن کا معنی دھکا دینا، دھکیلنا، ہٹانا، دور کرنا، لیکن دفع کے ساتھ ثمن کا لفظ آئے، دفع ثمن، تو اس کا معنی ہوتا ہے ثمن ادا کرنا، ثمن دینا۔ جیسے اگر کسی سے کوئی چیز خریدی اور پوچھنا ہو کتنی قیمت ہوئی، کتنا ادا کروں، تو آپ یہ جملہ کہیں گے، کم ادفع الیک، یعنی میں کتنا تجھ کو ادا کروں، یہ چیز جو خریدی اس کا کتنا میں تجھے ادا کروں۔ فدفع الی ثمنہ، پس اس نے مجھے اس کا ثمن دیا۔ وقال، اور کہا، بعتہ علی رجل اعجمی غریب بہذہ الدنانیر، میں نے اس کو ایک اجمی آدمی کے، ایک پردیسی اجمی آدمی کو بیچا ان دنانیر کے بدلے میں۔ دنانیر جمع غیر ذوی العقول ہیں، اس لیے ہادی اس میں اشارہ کو واحد مؤنث لایا گیا۔ میں نے اور غریب یعنی پردیسی، باہر کا آدمی، اور میں نے اس کو ان دنانیر کے بدلے میں ایک پردیسی اجمی آدمی کو بیچ دیا۔ آجمیون یہ عربی کا اپوزٹ ہے، عربی یعنی عرب کا رہنے والا، اور آجمی یعنی عرب کے علاوہ دوسری جگہ کا، اس کو آجمی کہتے ہیں۔ آجم یعنی غیر عربی، گونگا، بے زبان، نہ سمجھ، اس کی جمع آتی ہے عجمن۔ تو عربی لوگ جو ہیں وہ غیر عربی کو گویا گونگے کہتے تھے، اس اعتبار سے یہ جملہ یہ لفظ لایا گیا آجم یعنی گونگا، غیر عربی۔ آجمی اجنبی بھی ترجمہ ہوگا، غیر عربی بھی۔ فقلت له،
پس میں نے اس کو کہا وَأَرَيْتَهُ الْعَيْبَ وَأَعْلَمْتَهُ بِهِ، اور کیا تو نے اس کو عیب دکھایا تھا اور تو نے اس کو اس کی خبر دی تھی؟ علم یعلم، علمن کا معنی جاننا، اور بابی فعال کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے بتلانا، خبر دینا، اطلاع کرنا، اور کیا تو نے اس کو بتلایا اس کو، یعنی اس عیب کا اس کو پتہ بتایا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے؟ فقال، تو اس نے کہا واللہ نسیت ذالک، واللہ نسیت ذالک، اللہ کی قسم میں اس کو بھول گیا، یعنی عیب بتلانا بھول گیا۔ فقلت، تو میں نے کہا لا جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے بہتر بدلہ نہ دے، یعنی بد دعا کے لیے یہ جملہ عام طور پر بولا جاتا ہے، یعنی یوں کہہ رہی اللہ تیرا ستیہ ناش کرے، تیرا برا کرے، اس قسم کا ترجمہ اس کا ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے اللہ تجھے اچھا بدلہ نہ دے۔ امد معی الیہ، چل میرے ساتھ اس کے پاس، وذهبت معه، اور میں اس کے ساتھ گیا، وقصدنا مکانه فلم نجدہ، ہم نے اس کی جگہ کا ارادہ کیا، یعنی جہاں وہ رہتا ہے وہاں کا ہم نے ارادہ کیا، ارادہ کر کے ہم نکلے، فلم نجدہ، پس ہم نے اس کو نہیں پایا، یعنی وہ ہمیں ملا نہیں، فسألنا عنہ، تو ہم نے اس کے بارے میں پوچھا، فقیل انہ رحل الی مکہ مع قافلۃ الحجاج، پس کہاں گیا کہ بلا شبہ وہ حاجیوں کے قافلے کے ساتھ مکہ کی طرف گیا۔ رحل، رحل یرحل رحلا ورحیلا ورحلتا وترحالا، یہ سب مصدر آتے ہیں باب فتح سے، رحل یرحل رحلا ورحیلا ورحلتا وترحالا، روانہ ہونا، کوچ کرنا، سفر کرنا۔ فَأَخَذْتُ صِفَةَ الرَّجُلِ مِنَ الدَّلَّالِ، پس میں نے دلال سے آدمی کی صفت کو لیا، یعنی دلال جو بیچنے والا تھا، یہ دلالی اس کے جس نے یہ کپڑا بیچا تھا اس کے ہاتھوں، اس سے میں نے اس کی صفت سے مراد یہاں پر ہی کیسا آدمی تھا، کیسی نوعیت کا کیسا آدمی تھا، اس کا حلیہ کیسا تھا، یہ سب میں نے دلال سے لیا۔ فَأَخَذْتُ صِفَةَ الرَّجُلِ مِنَ الدَّلَّالِ، پس میں نے دلال سے آدمی کی صفت، اس کے اوصاف کو لیا، یعنی کس قسم کا آدمی تھا، حلیہ کیسا تھا، کپڑے کیسے تھے وغیرہ۔ وَاقْتَرَيْتُ دَابَّةً وَلَحِقْتُ الْقَافِلَةَ، اور میں نے چوپایا، کرائے پر لیا، اور میں قافلے سے جا ملا۔ لحق یلحق لحوقاً کا معنی مل جانا، لاحق ہو جانا، اور میں قافلے سے جا ملا۔ وَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ، اور میں نے آدمی کے بارے میں پوچھا۔ فَدُلِلْتُ عَلَيْهِ، پس اس پر میری رہبری کی گئی۔ دل یدل دلالتاً، علی کے صلے کے ساتھ اور الی کے صلے کے ساتھ، کسی بات کی رہنمائی کرنا، بتانا، اطلاع دینا۔ دلہ علی الطریق، یعنی راستہ بتانا، تو دل یدل دلالتاً راستہ بتانا، رہنمائی کرنا۔ یہ دلیل تو یہ ماضی فعل ماضی کا واحد متکلم کا مجہول کا صیغہ ہے، تو مجھے اس کا پتہ بتلایا گیا، مجھے اس کی رہبری کی گئی، یعنی اس آدمی کی۔ فقلت له، پس میں نے اس کو کہا الثوب الفلانی الذي اشتريته امس من فلان بكذا وكذا فيه عيب، میں نے اس کو کہا کہ فلانا کپڑا جس کو تو نے گزشتہ کل فلانے آدمی سے اتنے روپیے میں، اتنے دنانیر میں خریدا، قضا و قضائی ابہام کے لیے آتا ہے، اتنے میں، وہ فلانا کپڑا جس کو تو نے گزشتہ کل فلانے آدمی سے اتنے رقم میں خریدا، جس کے اندر عیب ہے، فیہ عیب، اس میں عیب ہے، فہاتہ، پس تو اس کو لا۔ ہاتی اس کا معنی ہوتا ہے لا بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی آ بھی ہوتا ہے، اس کی مطلب اس میں فعل ہے، پوچھے سے کیا آئیں گے اس کی، ہاتی، ہاتیا، ہاتو، ہاتی، ہاتیا،
ہاتینا، لا تو ایک مرد، لاؤ تم دو مرد، لاؤ تم سب مرد، لا تو ایک عورت، لاؤ تم دو عورتیں، لاؤ تم سب عورتیں، اس طرح اس کا ترجمہ ہوگا. تو لا اور آ دونوں ترجمے ہوتے ہیں اس کے. فہاتہ پس تو اس کو لا، فخذ ذہبک پھر تیرا سونا یعنی تو نے جو سمن ادا کیا تھا تو لے لے. فقام تو وہ کھڑا ہوا، واخرج الثوب اور اس نے کپڑے کو نکالا، وَأَطَافَهُ عَلَى الْعَيْبِ حَتَّى وَجَدَهُ اور اس نے اس کو گھمایا، کپڑے کو گھمایا. طاف یطوف طوافن کا معنی گھومنا، اور باب افعال کے اندر لے جائیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے گھمانا. جیسے میں بارہ کہہ چکا ہوں کہ فعل متعدی فعل باب افعال کا خاصہ ہے کہ جو ثلاثی مجرد میں فعل لازم ہوتا ہے، یہ مزید میں باب افعال کے اندر آنے کے بعد وہ متعدی بن جاتا ہے. تو طاف یطوف طوافن کا معنی گھومنا، اطاف یطیف اطافتن کا معنی گھمانا. خرج یخرج خروجا نکلنا، اخرج یخرج اخراجا نکالنا. دخل یدخل دخولا داخل ہونا، ادخل یدخل ادخالا داخل کرنا. وَأَطَافَهُ عَلَى الْعَيْبِ حَتَّى وَجَدَهُ اور اس نے اس کو گھمایا یعنی کپڑے کو گھمایا عیب پر یہاں تک کہ اس کو پا لیا. فَلَمَّا رَآهُ قَالَ يَا شَيْخُ أَخْرِجْ ذَهَبِي حَتَّى أَرَاهُ پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا اے شیخ میرا سونا نکالیے، یعنی جو قیمت میں نے دی تھی کپڑے کی میرا سونا نکالیے یہاں تک کہ میں اس کو دیکھوں. وَكُنْتُ عِنْدَمَا قَبَضْتُهُ لَمْ أُمَيِّزْهُ وَلَمْ أَنْتَقِدْهُ اور جس وقت میں نے اس پر قبضہ کیا تھا میں نے اس کے اندر تمیز نہیں کی تھی اور میں نے اس کو نہیں پرکھا تھا. انتقد ینتقد انتقادن کا ایک معنی ہوتا ہے وصول کرنا، اور ایک پرکھ کر کھوٹے سکے نکال دینا، اچھے لے لینا یا پرکھنا، یعنی غلط صحیح ہے کہ غلط ہے، کھوٹا ہے کہ اصلی ہے، اس کو پرکھنا. جیسے سونے کو پرکھا جاتا ہے کہ سونا اصلی ہے کہ جعلی ہے. تو انتقد انتقد انتقادن کا معنی پرکھنا، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا، عیوب ظاہر کرنا. تو نکتہ چینی کرنا بھی معنی ہوتا ہے جس کو انگلش کے اندر کریٹیسائز کہتے ہیں. وَكُنْتُ عِنْدَمَا قَبَضْتُهُ لَمْ أُمَيِّزْهُ وَلَمْ أَنْتَقِدْهُ اور میں نے جس وقت اس پر قبضہ کیا تھا میں نے اس کے اندر تمیز نہیں کی تھی، یعنی اصلی ہے کہ نقلی ہے، اچھا ہے کہ خراب ہے، اس کے اندر تمیز نہیں کی تھی اور میں نے اس کو پرکھا نہیں تھا. فَلَمَّا رَآهُ قَالَ پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو کہا ہذا ذهبی یہ میرا سونا ہے. انتقدہ یا شیخ اے شیخ اس کو پرکھیے، یعنی پہلے تو مشتری نے یہ کہا تھا کہ میں نے جس وقت اس کو لیا تھا پکڑا تھا تو میں نے پرکھا نہیں تھا اصلیت نکلی. آپ اس کو دیکھیے، انتقدہ آپ اس کو پرکھیے یعنی دیکھیے صحیح ہے کہ جعلی ہے کہ اصلی ہے. یا شیخ اے شیخ قال تو وہ فرماتے ہیں فنظرت بس میں نے دیکھا، فاذا هو مغشوش لا يساوي شيئا بس اچانک وہ کھوٹا تھا جو کسی چیز کے برابر نہیں تھا. مغشوشن اس کا معنی ہوتا ہے جعلی، کھوٹا، ملاوٹ والا، غیر اصلی، غیر خالص. جیسے لبن مغشوشن یعنی دودھ میں پانی ملایا گیا ہو تو ایسے دودھ کو کہا جاتا ہے لبن مغشوشن یعنی ملاوٹ والا دودھ. ایسی ذهب مغشوشن سونا ہو اور اس سونے کے اندر کوئی اور دھات ملا دی گئی ہو، ملاوٹ کر دی گئی ہو تو اس کو کہیں گے ذهب مغشوشن. تو لبن مغشوشن ملاوٹ والا دودھ اور ذهب مغشوشن اس کا معنی بھی ملاوٹ والا سونا. غش یغش غشن و غشن باب نصر سے ملاوٹ کرنا، کھوٹ ملانا، جعلی بنانا. فَأَخَذَهُ وَرَمَى بِهِ بس اس نے اس کو لیا اور اس کو پھینک دیا.
وقال علی، اور مجھ کو کہا، یعنی یہ مشتری نے ان کے پاس سے وہ لیا اور اس کو لے کر پھینک دیا، اور پھر کہا مجھ کو کہا قد اشتریت منک ھذا الثوب علی عیبہ بھذا الذھب، تحقیق کہ میں نے تجھ سے یہ کپڑا خریدا تھا اس کے عیب کے باوجود اس سونے کے بدلے میں۔ ودفع الی بمقدار ذلک المغشوش ذهبا جیدا وعدت به، اور اس نے مجھے اس مغشوش یعنی جعلی کی مقدار مجھے عمدہ سونا دیا اور میں اس کو لے کر لوٹ گیا۔ یعنی جس کے پاس سے خریدا تھا وہ بھی امانت دار اور یہ بھی امانت دار۔ اس نے کہا تھا کہ یہ دلال کو کہ آپ بتا دینا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، وہ بتانا بھول گیا، تو یہ جو مالک تھا کپڑے کا اصل مالک جو تھا وہ گیا اس مشتری کے پاس کہ اس کے اندر یہ عیب تھا اور وہ دلال بتلانا بھول گیا، آپ میرا وہ کپڑا واپس دیجیے اور آپ کی یہ قیمت لے لیجیے۔ تو اس نے کہا بتاؤ وہ قیمت کیا ہے، بتاؤ میرا سونا جو دیا تھا، تو اس نے دیکھا تو وہ بھی کھوٹا تھا، یعنی اس کے اندر بھی عیب تھا۔ تو پھر اس کی امانت داری دیکھے مشتری کی، اس نے کہا کہ میں نے اس کے بدلے کے اندر، اس کے عیب کے باوجود اس سونے کے بدلے کے اندر میں نے اس کو خرید لیا تھا۔ پھر وہ ان کے پاس سے لے کر پھینک دیا اور اپنے پاس سے خالص سونا دیا اور اصل قیمت دے دی، جعلی نہیں، اصلی جو تھی وہ اصلی دنانے اپنے پاس سے دیے، اور دینے کے بعد کہا کہ یہ اس کپڑے کی قیمت آپ قبول کر لیجئے۔ چنانچہ وہ جو مالک تھا جس کا کپڑا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو لے کر لوٹ گیا۔ اس واقعے سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے کہ ہر معاملے کے اندر ہمیں بھی امانت داری کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 18۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 19 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔